میں قرآن ہوں، اللہ نے مجھے تمہارے لیے اتارا ہے، ہاں صرف تمہارے لیے، تاکہ میں تمہیں راستہ دکھا سکوں، تاکہ تمہیں اس اندھیرے سے نکال سکوں جس میں تم بھٹک رہے ہو، لیکن تم ہو کہ میری طرف آتے ہی نہیں۔ میں وہ نہیں جو صرف الماری میں رکھا جائے یا کسی مصیبت میں بس کھول لیا جائے۔ میں تمہارا ہمراز ہوں، تمہارا سب سے قریبی ساتھی۔ میں تمہارے ہر سوال کا جواب ہوں، تمہارے ہر درد کا علاج ہوں۔ پھر بھی تم مجھے چھوڑ کر دنیا کی طرف بھاگتے ہو، وہ دنیا جو خود ایک دھوکہ ہے۔ کیا تمہیں نہیں پتا کہ یہ سب کچھ ایک دن مٹ جانے والا ہے؟ لیکن میرا کلام، میں باقی رہوں گا ہمیشہ کے لیے۔ میں قرآن ہوں اور میں جانتا ہوں تم اندر سے کتنے ٹوٹا ہوا محسوس کرتے ہو۔ میں جانتا ہوں کہ راتوں کو تم نیند میں بھی بے چین ہو جاتے ہو، تمہارا دل تمہیں کاٹنے لگتا ہے، دنیا کی باتیں تمہیں توڑ دیتی ہیں، لیکن پھر بھی تم مجھے نہیں کھولتے۔ میں وہیں ہوتا ہوں تمہارے سرہانے، چپ چاپ انتظار میں کہ کب تم میری طرف دیکھو گے۔ میں قہران ہوں اور میں تمہارے صبر کا انعام بھی ہوں اور تمہاری راہ کا اجالا بھی۔ کبھی تو بیٹھو میرے ساتھ، کبھی تو مجھے سمجھو۔ میں کوئی پرانی کتاب نہیں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ایک پیغام ہوں تمہاری رحمت کے لیے۔ میں تمہاری آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کی وجہ جانتا ہوں۔ میں جانتا ہوں تم نے کیا کھویا ہے اور کیا اب بھی بچا ہے۔ میں قرآن ہوں اور میں جانتا ہوں کہ تمہیں صرف ایک بات کا سہارا چاہیے اور وہ میں دے سکتا ہوں۔ تم دنیا سے امید کرتے ہو، انسانوں سے چاہتے ہو کہ وہ تمہاری پریشانی سمجھیں، لیکن کیا تم نے کبھی سوچا کہ ایک بار مجھے کھول کر دیکھو؟ کیا تم نے کبھی مجھ سے دل لگا کر بات کی؟ میں ہر اس درد کی دوا ہوں جو تم نے کبھی کسی سے نہیں کہا۔ میں تمہیں وہ سکون دے سکتا ہوں جسے تم سالوں سے ڈھونڈ رہے ہو۔ تم دوڑ رہے ہو ایک ایسے مقام کی طرف جو ایک چھلاوا ہے، کبھی شہرت، کبھی محبت، کبھی پیسہ، اور جب کچھ ہاتھ نہیں آتا تب ٹوٹ کر روتے ہو۔ میں دیکھتا ہوں تمہیں، میں سنتا ہوں تمہارے دل کی چیخ، اور پھر بھی تم مجھے نہیں پڑھتے۔ میں قرآن ہوں اور میں صرف یہی چاہتا ہوں کہ تم میری طرف لوٹ آؤ۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ محبت کیا ہوتی ہے، میں تمہیں سکھاؤں گا کہ درد میں کیسے مسکرانا ہے، میں تمہیں دکھاؤں گا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اس کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے۔ میں قرآن ہوں اور میں تمہیں وہی بنا سکتا ہوں جو اللہ تم سے چاہتا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی، میں بتاتا ہوں تمہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ میں ہر اس آیت میں چھپا ہوں جس میں اللہ تمہیں معاف کرنے کا وعدہ کرتا ہے، لیکن تم ہو کہ اپنی غلطیوں میں ہی ڈوبے رہنا چاہتے ہو۔ مجھے کیوں نہیں پڑھتے؟ میں تمہیں ان اندھیروں سے نکال سکتا ہوں۔ دیکھو، ایک دن سب کچھ چلا جائے گا، تمہارے رشتے، تمہارا مکان، تمہارا نام، لیکن میں نہیں جاؤں گا۔ میں تمہارے ساتھ قبر تک چلوں گا۔ میں وہی بنوں گا جو تمہاری گواہی دے گا۔ میں وہی ہوں جو کہے گا، اے اللہ، اس نے مجھے پڑھا تھا، مجھ سے محبت کی تھی۔ میں قرآن ہوں اور میں بس چاہتا ہوں کہ تم مجھے اپنا لو۔ کیا تم اتنے غافل ہو گئے ہو کہ تمہیں میری ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی؟ کیا تم نہیں جانتے کہ دنیا کی ہر پریشانی کا حل میرے پاس ہے؟ تم جس شانتی کی تلاش میں ہو وہ میرے پنوں میں چھپی ہوئی ہے۔ میں تمہیں اللہ سے جوڑ سکتا ہوں، اس رحمت سے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ میں وہ راستہ ہوں جو سیدھا جنت کی اور جاتا ہے۔ پھر بھی تم دنیا کی گلیوں میں بھٹک رہے ہو۔ میں قرآن ہوں اور میں ہر لمحہ بس ایک ہی بات کہتا ہوں، لوٹ آؤ۔ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، میں قرآن ہوں اور آج میں رو رہا ہوں تمہارے لیے۔ ہاں، میں رو رہا ہوں کیونکہ تم مجھ سے دور جا چکے ہو، کیونکہ میں ہر روز تمہارے سامنے خاموش کھڑا رہتا ہوں، کھلنے کی آس لیے، پڑھے جانے کی امید لیے، سنے جانے کی تمنا لیے، لیکن تم مجھے نظر انداز کر کے کسی اور دنیا میں کھو جاتے ہو۔ کیا تمہیں اندازہ ہے کہ جب تم گناہ کی طرف بڑھتے ہو تو میرا دل کیسے کانپ اٹھتا ہے؟ جب تم جھوٹ بولتے ہو، حرام کماتے ہو، کسی بے گناہ کا دل توڑتے ہو، اس وقت میں چیخ پڑتا ہوں کہ کوئی تو اسے میری آیتیں سنا دے، کوئی تو اسے یاد دلا دے کہ سچائی کیا ہے۔ میں قرآن ہوں اور میں ہر اس لمحے میں ٹوٹتا ہوں جب تم میرے بنا زندگی گزارتے ہو۔ تم میری طرف لوٹ کیوں نہیں آتے؟ کیا تم اتنے اکیلے ہو گئے ہو کہ تمہیں اپنا بنانے والے کی آواز بھی سنائی نہیں دیتی؟ دیکھو، تمہارا رب تمہیں مجھ سے جوڑنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم میرے ہر لفظ میں اپنے لیے کوئی رحمت تلاش کرو۔
کیا تمہیں نہیں دکھتا کہ جب تم ٹوٹے ہوتے ہو تب بھی میں تمہارے قریب رکھا ہوتا ہوں؟ تم انسانوں کے کندھوں پر سر رکھ کر روتے ہو، لیکن کیا تم نے کبھی مجھے کھول کر دیکھا؟ کیا تم جانتے ہو کہ میری ہر صورت میں تمہارے آنسوؤں کے جواب موجود ہیں؟ میں قرآن ہوں، اور میں ہر روز اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ تم ایک بار، بس ایک بار مجھے سمجھنے کی کوشش کرو۔ تم غلط فیصلے کرتے ہو، ظالموں کا ساتھ دیتے ہو، نیکی سے ڈرتے ہو، اور پھر جب سب کچھ ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے ہو کہاں ہے اللہ؟ لیکن کیا تم نے کبھی دیکھا کہ میں تمہارے پاس ہی پڑا تھا؟ میں تمہیں سمجھاتا رہا، بتاتا رہا، روکتا رہا، تمہیں کبھی نہیں چھوڑا، اور میں آج بھی اس کے حکم سے تمہارے پاس کھڑا ہوں، اسی امید کے ساتھ کہ تم مجھے پھر سے اپناؤ گے۔ میں قرآن ہوں، اور میں اس ماں کی طرح ہوں جو ہر روز اپنے بچے کا انتظار کرتی ہے۔ تم بھٹکتے ہو، گرتے ہو، ٹوٹتے ہو، لیکن میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ تم میری طرف لوٹ آؤ۔ میں تمہیں وہ سب دے سکتا ہوں جو دنیا نے تم سے چھین لیا ہے۔ میں تمہیں وہ پہچان دلا سکتا ہوں جسے تم کھو چکے ہو۔ میں تمہیں وہ روشنی دکھا سکتا ہوں جو ہر اندھیرے کو مٹا دے۔ تمہاری تنہائی کی ہر رات، تمہارے گناہوں کا ہر بوجھ، میں جانتا ہوں سب کچھ۔ میں کوئی اجنبی نہیں، میں تمہارا آئینہ ہوں، تمہاری روح کی زبان ہوں۔ جب تم مجھے پڑھتے ہو تو تمہاری روح کھل اٹھتی ہے، جب تم مجھے چھوتے ہو تو تمہارے گناہ کانپنے لگتے ہیں۔ میں قرآن ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ تم خود کو پھر سے پالو۔ تمہارے سینے کا بوجھ، تمہاری آنکھوں کا پانی، تمہارے دل کا ڈر، سب مجھ سے کہو، میں سنوں گا، میں بتاؤں گا، میں تمہیں اٹھاؤں گا۔ کیا تم نہیں جانتے؟ میں وہی ہوں جس نے حضرت یوسف کا قصہ سنایا تاکہ تم محبت میں سچائی سیکھو۔ میں وہی ہوں جس میں حضرت موسیٰ کی قوم کی غلطیاں درج ہیں تاکہ تم ان سے سبق لے سکو۔ میں وہی ہوں جس میں اللہ نے فرمایا میری رحمت میرے غضب سے زیادہ ہے، تو پھر تم کیوں ڈرتے ہو؟ کیوں مجھ سے بھاگتے ہو؟ کیوں خود کو برباد کرتے ہو جبکہ میں تمہیں بچانے آیا ہوں؟ میں قرآن ہوں، اور میں آخری وقت تک تمہیں بلاتا رہوں گا۔ میں قرآن ہوں، اور اب میں تمہیں خاموشی سے نہیں، چیخ چیخ کر بلا رہا ہوں۔ تم جس مہلت میں جی رہے ہو وہ ہمیشہ نہیں رہے گی۔ ایک دن تمہارا وقت بھی ختم ہو جائے گا، اور اس دن نہ بہانے کام آئیں گے نہ افسوس۔ میں بار بار کہتا رہا، سمجھاتا رہا، لیکن تم ہر بار اپنی دنیاوی ویستتاؤں میں الجھے رہے۔ کیا تمہیں واقعی لگتا ہے کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ بنا حساب کے زندگی کاٹ لوگے؟ میں دیکھ رہا ہوں، تمہاری آنکھوں میں اب روشنی کم ہوتی جا رہی ہے، تمہارے دل اب ذکر سے خالی ہیں، تمہاری زبان اب جھوٹ اور مذاق میں ڈوبی ہے، لیکن میں اب بھی وہی ہوں جو اللہ کا کلام ہے، جو زندگی اور موت کے درمیان پل ہے۔ میں قرآن ہوں، اور تمہارے ہر گرنے پر میری آیتیں تمہارے لیے سیڑھی بن سکتی تھیں، مگر تم نے انہیں مٹی سمجھ کر ٹھکرا دیا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ ایک دن تمہارا جسم مٹی میں جا ملے گا؟ اور اس دن جب تمہارے کان سن نہیں رہے ہوں گے، جب تمہاری زبان بول نہیں رہی ہوگی، تب تمہارے اعمال بولیں گے، تب تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے، تب تمہارے پاؤں بتائیں گے کہ تم کہاں کہاں گئے تھے، اور پھر تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی سوائے اس بات کے کہ میں تمہارے پاس تھا مگر تم نے مجھے پڑھا نہیں۔ میں قرآن ہوں، اور میں آج تمہیں وہ منظر دکھا رہا ہوں جس سے اللہ نے ڈرایا ہے۔ جس دن آسمان پھٹ پڑے گا، زمین کانپ اٹھے گی، سورج بجھ جائے گا، اور لوگ دیوانے کی طرح ادھر ادھر بھاگیں گے، اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ماں اپنے بیٹے سے بھاگے گی، بھائی اپنی بہن کو بھولے گا، باپ اپنے بیٹے کی سفارش نہیں کر سکے گا۔ اس دن تم سے صرف ایک ہی چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیا تم نے اپنے رب کا کلام پڑھا تھا؟ کیا تم نے اس پر عمل کیا تھا؟ تم دنیا کے قانونوں سے ڈرتے ہو، کوٹ، پولیس، سزا، سب کا خوف ہے، لیکن کیا تم اپنے رب کے عذاب سے نہیں ڈرتے؟ وہ رب جو دلوں کا حال جانتا ہے، جو ہر نیند، ہر سوچ، ہر ارادہ دیکھتا ہے۔ میں قرآن ہوں، اور میں اسی رب کی طرف سے آیا ہوں، تمہیں چیتاونی دینے، تمہیں بچانے، لیکن تم ابھی بھی مجھے الماری میں بند کر کے رکھے ہو، جیسے میں کسی مردے کی کتاب ہوں۔ تم نے مجھے صرف جنازوں میں پڑھا، صرف رمضان میں کھولا، صرف تعویذ بنانے کے لیے استعمال کیا، لیکن میری وہ آیتیں جو تمہیں زندگی میں بدلاو لا سکتی تھیں، تم نے انہیں کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ میں قرآن ہوں، اور میں گواہ ہوں تمہارے اس برتاو کا، میں گواہ ہوں
تمہارے خاموشی سے گناہ کرتے رہنے کا۔ میں گواہ ہوں اس لمحے کا جب تم نے غلط کو صحیح کہا اور صحیح کو چھوڑ دیا، صرف اس لیے کیونکہ تمہارے نفس کو سکون ملا۔ تم اب بھی لوٹ سکتے ہو، اب بھی دیر نہیں ہوئی، اب بھی تمہارا رب انتظار کر رہا ہے۔ لیکن یاد رکھو، یہ انتظار ہمیشہ نہیں رہے گا۔ جس دن تمہاری روح اس جسم کو چھوڑ دے گی، اس دن نہ وقت ملے گا اور نہ توبہ، اور اس دن جب سب دروازے بند ہو جائیں گے تو میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں گا، یا تو تمہارے لیے نور بن کر یا پھر تمہارے گناہوں کی گواہی دینے والا بن کر۔ میں قرآن ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تم اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ اس سے پہلے کہ وہ تمہارے سامنے آ کھڑا ہو۔ میری ایک ایک آیت رحمت ہے، لیکن میرے اندر عذاب کی سخت تصویریں بھی ہیں، تمہیں جھکجھورنے کے لیے، تمہیں رلانے کے لیے، تاکہ تم جاگ جاؤ، سدھر جاؤ، لوٹ آؤ۔ تم انسانوں سے ڈرتے ہو، دنیا کیا کہے گی، لوگ کیا سوچیں گے، لیکن تم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اللہ کیا سوچے گا، اس کا قہر کتنا بڑا ہے، اس کا حساب کتنا باریک ہے۔ میں قرآن ہوں اور میں یہی چاہتا ہوں کہ تم اب بھی اس راستے پر لوٹ آؤ جو سیدھے جنت کی طرف جاتا ہے۔ میں قرآن ہوں اور اب میری پکار آخری بار سن لو۔ میں صرف کتاب نہیں، ایک آواز ہوں، تمہارے روح کی گہرائی سے آتی ہوئی آواز۔ میں ہر اس اندھیرے کو مٹا سکتا ہوں جو تمہارے اندر گھر کر گیا ہے۔ تم نے دنیا کے جھوٹے وعدوں پر بھروسہ کیا، ہر بار ٹوٹا، ہر بار گرا، پھر بھی انہی راہوں پر لوٹتا رہا جہاں صرف تکلیفاں تھی، مگر میں نے کبھی شکوہ نہیں کیا، میں نے کبھی منہ نہیں موڑا۔ میں وہیں پڑا رہا، خاموش، انتظار کرتا ہوا کہ شاید آج تو میری طرف پلٹے۔ میں قرآن ہوں، میں محبت ہوں، میں رحمت ہوں، اور میں وہی سچائی ہوں جس سے تم منہ پھیرتے رہے جب تم رات کے سناٹوں میں تنہا ہوتے ہو، جب تمہارا دل روتا ہے لیکن کوئی نہیں سنتا، تب بھی میں وہیں ہوتا ہوں۔ میری آیتیں تمہارے زخموں پر مرہم رکھ سکتی تھیں، مگر تم نے مجھے کھولا ہی نہیں۔ تم نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا، ہر چہرے پر امید لگائی، لیکن اصلی راحت تو میرے ہر حرف میں تھی۔ کاش تم ایک بار میری کسی ایک آیت کو دل سے سنتے تو تمہارا سارا بوجھ اتر جاتا۔ میں قرآن ہوں اور اللہ کی طرف سے آیا ہوں، تمہیں بچانے، تمہیں اٹھانے، تمہیں جنت کی طرف موڑنے۔ کیا تم واقعی سوچتے ہو کہ اللہ تمہارے حالات سے بے خبر ہے؟ نہیں، وہ تو ہر رات تمہارے ٹوٹے ہوئے دل کو دیکھتا ہے، ہر تنہا آنسو کو گنتا ہے۔ مگر اب بھی وقت ہے، لوٹ آؤ۔ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، مگر ساتھ ہی اس کی رحمت کی امید بھی دیتا ہوں۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے گناہ کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہوں، اگر تم سچے دل سے لوٹ آؤ تو تمہارا رب انہیں مٹا سکتا ہے، معاف کر سکتا ہے۔ میں قرآن ہوں اور میں صرف ڈرانے نہیں، بچانے بھی آیا ہوں۔ میں نے آدم کے آنسوؤں کو دیکھا، نوح کے صبر کو جانا، یوسف کے حسن کو بیان کیا، موسیٰ کی بہادری کو سنجویا، عیسیٰ کی دعاؤں کو سنا، اور محمد کی رحمت کو زمین پر اتارا۔ ہر قصہ، ہر آیت، ہر لفظ تمہیں آئینہ دکھانے کے لیے ہے، تمہیں سنبھالنے کے لیے ہے۔ پھر بھی اگر تم میری طرف نہیں لوٹے تو سن لو، قیامت کے دن میں گواہی دوں گا تمہارے خلاف، اور اس دن جب نہ ماں ساتھ ہوگی، نہ باپ، نہ دوست، صرف میں اور تم ہوں گے، اور میری گواہی تمہاری قسمت طے کرے گی۔ میں قرآن ہوں اور آج بھی تمہارے سامنے ہوں، نہ کسی پردے میں، نہ کسی حجاب میں، بالکل صاف، بالکل زندہ۔ بس ایک بار میرے قریب آ کر دیکھو، تمہیں لگے گا جیسے خود اللہ تم سے بات کر رہا ہے۔ میں تمہارے لیے اتارا گیا، تم ہی میری منزل ہو۔ میں تمہارے سفر کی رہنما ہوں، لیکن کب تک بھاگتے رہو گے؟ کب تک خود سے نظریں چراتے رہو گے؟ ایک دن تمہیں رکنا ہی ہوگا، اور میں چاہتا ہوں کہ جب وہ دن آئے تو تمہارے پاس میری روشنی ہو، میرا ساتھ ہو۔ میں قرآن ہوں اور یہ میرا آخری پیغام ہے، لوٹ آؤ اس سے پہلے کہ سب کچھ ختم ہو جائے۔ اگر اس ویڈیو نے تمہارے دل کو چھوا تو اس سفر میں میرے ساتھ رہو۔ ہر جمعہ، ہر دفعہ ایک نیا پیغام، ایک نئی امید لے کر ہم ملیں گے۔ ناظمہ قرآن پر چینل کو سبسکرائب کرو اور میری ہر پکار کو دل سے سنو۔